سورہ یوسف کو اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب سے قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، وقت کبھی برا نہیں ہوتا۔ انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد موجود بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ اللہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہے اللہ نے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتیں، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ انسان کو سبق سکھانے کے لیے اور کچھ نیکیاں دینے کے لیے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو اور چاہو تو مجھ کو منا کر بھی وہ پا لو جو کوئی نہیں پا سکا۔ اور ہر چیز جو تم نے اسے مانگی تمہیں عطا کی۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو ممکن نہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے گرا سکتا ہے۔ اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعائیں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ خدا تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پر جو خدا کو پا لیتا ہے، جو خدا کو، جو اس کی ہر آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے، پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتا ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں سب اس کے اختیار میں ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے۔
تاکہ تم جان سکو مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ آپ پر مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اسے بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ اسے کہیں کہ اے اللہ میرے لیے آسانی کر دیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سے سبق نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔